اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا قرار دیا ہے۔ ایک جہان ہے بننے کا، اور یہ دنیا میں اس بنے ہوئے ماں کے پیٹ میں بچے کے اس بنے ہوئے پر استعمال ہونے کا۔ اگر ماں کے دنیا میں وہ محنت کر گیا، اس جہان میں وہ اس کا نفع پائے گا، اور یہاں کی کمی اگر رہ گئی تو اس جہان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے روئے گا روئے گا روئے گا یہاں تک کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اس کو اللہ کی طرف سے ملامت کی جائے گی، ملامت کی جائے گی، تیرا ناز ہو تو کہ اللہ کے اس عرش کے سائے کے علاوہ آخرت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، راحت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، سامان نہیں ہوگا، صرف اللہ کا عرش کا سایہ۔ اس میں 7 طرح کے لوگ ہیں: امام عادل، امام عادل حکمران، عادل بادشاہ، انصاف پسند، پیغمبروں کی عبادت قرار دیا ہے، اور وہ آدمی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اسی پر مل بیٹھنے والے، اسی پر جدا ہونے والے، برائی کی طرف راغب ہونے کے بجائے۔ یہ بھی پیغمبروں کی صفت ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر برائی کی طرف راغب کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ بالمساجد۔ یہ عظیم صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد کا پابند، منافق مسجد میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پرندہ پنجرے میں پھڑپڑاتا ہے، نکلنے کے لیے بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ مسجد میں سکون پانے والا، مسجد میں راحت پانے والا، بار بار مسجد میں آنے والا، اور اپنے ہر چیز میں مسجد کو مقدم رکھنے والا آ جاتا ہے۔ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک مالدار آدمی اپنے نوکر کے ساتھ سواری پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں مسجد آ گئی، تو اب وہ نوکر نمازی تھا اور وہ آدمی نماز سے دور تھا، تمہیں جو ہے باہر نہیں آنے دیتا۔ اس نے کہا کہ وہ ذات کہ جس نے مجھے اندر بلایا اور آپ کو باہر کھڑا کر دیا، وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ وہ ذات کہ جس نے مجھے اندر بلا لیا اور آپ کو باہر کھڑا کر دیا، آپ تو مسجد بہت اونچا مقام رکھتی ہے، شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ صاحب ایمان ہی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا۔ تو بھائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اکیلے میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ پاک کو یاد کیا، اللہ کی شان کا، اللہ کے مقام کا، ان کا ذکر کرتے 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 آنکھوں سے آنسو، اللہ کی محبت کہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر، اللہ کی محبت کے اعتبار سے جس آنکھ سے ایک آنسو گر پڑا اس جہان کے بنانے کے اعتبار سے ہے۔ وہاں ساری زندگی سجدے میں گزر جائے، اس پر ایک دھیلے کا فائدہ نہیں۔ آج ایک سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگے گا، ایک الحمدللہ کہا جنت میں درخت لگے گا، ایک اللہ اکبر کہا جنت میں درخت، اور مجاہدے کے اعتبار سے کتنا وقت لگتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
آج اس جہان کو اس جہان کے بنانے کے اعتبار سے جس نے اختیار کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نہ میں نہ میرا، ختم ہو گیا قصہ، مٹی، صرف مٹی ہے، ہاتھ میں مٹی ہے، مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دیوار گری، دیوار بنا رہا، آپ نے فرمایا کیا کر رہے؟ فرمایا کہ دیوار گر گئی تو اس کو بنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے بھی قریب ہے، آخرت اس سے بھی قریب ہے، چھوڑ دی۔ قبہ دیکھا، کس کا ہے؟ فلاں کا ہے۔ وہ کہ دنیا کی بے رغبتی کو کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں ڈالا تھا، اور وہ گئے اس قبے کو توڑ تاڑ کر زمین کے برابر کیا، واپس آ کر احسان نہیں جتایا، خاموشی اختیار کی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدرتاً باہر نکلے اور آپ نے دیکھا وہ قبہ گرا ہوا تھا، بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو 2 درہم میں مجھ سے خریدے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول 2 درہم کیا، یہ تو کوئی 1 درہم بھی نہیں لے گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ مردہ بکری کا بچہ مرنے کے بعد بے قیمت ہو گیا ہے، دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم، دنیا سے بھی بے قیمت۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کی تیاری ہے، اس کو بنانے کی محنت ہے، اپنے اوقات کی قدر و قیمت ہے۔ مومن جنت میں کسی چیز پر افسوس نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک مجھے آپ کو اس آخرت کی تیاری کے اعتبار سے سمجھ نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کو معاف فرما۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اے اللہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اپنے فضل سے ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کا حصول ہمارے لیے آسان فرما، سنو کی ہوں اپنے فضل سے ان بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے نئی ملک بیمار ان کو صحت عطا فرما، قاری اکرام کی بچی بیمار ان کو بھی صحت نصیب فرما۔ ہمارے خالد اقبال صاحب کی خوش دامن علیل ہیں، اللہ ان کو بھی صحت نصیب فرما، عافیت مقدر فرما۔ یا اللہ مصباح الرحمان کو بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ اور جتنے دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا بیمار کی خیریں ان سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ اے اللہ برکتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے والدین، اعزاء، اقارب، رشتہ دار، اے اللہ جتنے ہم پر حقوق رکھنے والے ہیں زندہ ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغ